بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج آپ دی اینڈ آف ٹائم سیریز کی 11ویں قسط دیکھنے والے ہیں، اور آج کی قسط کے لیے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ قسط شاید اس سیریز کی سب سے دلچسپ قسط ہونے والی ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ آج ہم اپنے پسندیدہ انداز میں ایک ایڈونچر پر جانے والے ہیں۔ کس ایڈونچر پر، یہ بھی آپ خود دیکھ لیں گے۔ یہ ویڈیو دجال کے ٹاپک کا پارٹ 2 ہے، اور دجال کے متعلق ایک انتہائی مشہور حدیث کہ جو مجھے پورا یقین ہے کہ یقیناً آپ سب نے سن رکھی ہوگی، حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہ جس میں ایک صحابی کا جہاز سمندری طوفان میں بھٹک کر ایک ایسے جزیرے پر جا نکلا تھا کہ جہاں انہوں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ جب میں اس قسط کی تیاری کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ روایت تو آپ سب نے یقیناً درجنوں مرتبہ سنی ہوگی، تو بجائے اس کے کہ سنی ہوئی باتیں دوبارہ رپیٹ کرنے کے، کیوں نہ ہم اس حدیث کو لیئرز میں سمجھنے کی کوشش کریں، کیوں نہ ہم اس پر 4th لیئر آف انڈرسٹینڈنگ اپلائی کریں، تاکہ اس روایت میں موجود تمام معلومات نکل کر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ ہمیں اس سمندر اور ان طوفانوں کا پتہ چلے کہ جہاں تمیم الداری اور ان کا کریو گم ہوا ہو سکتا ہے۔ ہم جساسہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ بالوں ہی کے اندر کیوں چھپی ہوئی تھی۔ ہم تمیم الداری کی کہی ہوئی ایک ایک بات کو انالائز کریں گے کہ جو سوالات دجال نے ان سے پوچھے تھے وہ کیوں پوچھے تھے۔ بیسان، تبریہ اور زغر کے پانیوں کا پوچھا تھا تو ان میں ایسا خاص کیا ہے؟ وہ جزیرہ آج کہاں ہو سکتا ہے، اور اتنی جدید ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی وہ جزیرہ دوبارہ کبھی کسی کو کیوں نہیں ملا؟ اور ایک بہت اہم سوال کہ اگر دجال نے قیامت کے قریب نکلنا ہے تو آج سے 1500 سال پہلے ہی اسے قید کر کے کیوں رکھ دیا گیا تھا؟ تو چلیں آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم آج کی یہ قسط، لیکن اس سے پہلے 3 چھوٹے مگر انتہائی ضروری ریمائنڈرز کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد ہم فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ آج علم حاصل کرنے کی خواہش میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ کر دے، آمین۔ اور اب شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایک قسط، اور سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تمیم الداری کے اس سفر پر موجود تمام حدیثوں سے ملنے والی چھوٹی بڑی ہر ایک انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو کچھ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ 14 صحیح احادیث سے ملنے والی معلومات ہیں، اور یہ 14 احادیث آپ کو حدیث کی ہر بڑی کتاب کے اندر مل جائیں گی۔ اس حدیث کو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور وہ بتاتی ہیں کہ ایک دن میں نے اعلان کرنے والے کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مسجد نبوی میں نماز کی جماعت ہونے والی ہے۔ میں نے بھی نماز کی خاطر مسجد کا ارادہ کیا، اور میں عورتوں کی صف میں کھڑی تھی کہ جو مردوں والی صف کے پیچھے بنا کرتی تھی۔ جب اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ خوشی کی وجہ سے آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر مسکراہٹ چھائی ہوئی ہے، اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ آپ اپنے ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ جو شخص جہاں ہے وہ اپنی ہی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر آپ نے دریافت کیا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تم لوگوں کو یہاں کیوں روکا ہے؟ سبھی نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ تو میں نے تمہیں کسی خاص بات کی رغبت دلانے کے لیے روکا ہے، اور نہ ہی تمہیں کسی خاص چیز سے ڈرانے کے لیے روکا ہے، بلکہ تمیم الداری کہ جو ایک نصرانی تھے وہ اسلام پر ایمان لائے ہیں، اور انہوں نے مجھے ایک بات بتائی ہے کہ جو بالکل اس معلومات کے مطابق ہے کہ جو میں تمہیں دجال کے متعلق دیا کرتا تھا۔ تمیم الداری نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام کے 30 لوگوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایک سمندری سفر پر روانہ ہوئے، لیکن ایک طوفان نے ان کے جہاز کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ سمندر کی لہریں 1 مہینے تک انہیں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں پٹکتی رہیں، یہاں تک کہ ایک دن ان کا کھانا بھی ختم ہو گیا، اور تب انہوں نے ایک جزیرہ دیکھا۔ سورج غروب ہونے کے وقت یہ لوگ اس جزیرے کے قریب پہنچ گئے، اور پھر جہاز کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر تک چلے گئے۔ پھر تمیم الداری بتاتے ہیں، اور بائی دی ویز آج انشاءاللہ ہم اس ایک ایک چیز کی تفصیل میں جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہاں ہمیں موٹے اور گھنے بالوں والا ایک جاندار ملا کہ جس کے جسم پر اس قدر بال تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کا آگے کہاں ہے اور اس کا پیچھے کہاں ہے۔
ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ آ رہا ہے یا پھر جا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم پڑتا تھا کہ وہ چل رہا ہے یا پھر رینگ رہا ہے، وہ کوئی عورت ہے یا پھر کسی جانور کی کوئی مادہ۔ اس کے جسم پر بہت سارے کپڑے لپٹے ہوئے تھے، البتہ وہ اپنے جسم اور سر کے بالوں کو نوچ رہی تھی۔ ہم نے اسے سلام کیا اور پوچھا کہ تم کیا چیز ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ جساسہ کیا؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہنے لگی کہ نہ تو میں تمہیں کچھ بتاؤں گی اور نہ ہی میں تم سے کچھ پوچھوں گی، البتہ تم لوگ اس عمارت میں چلے جاؤ، وہاں ایک شخص موجود ہے کہ جو تم سے بات کرنے کا بہت مشتاق ہے، اسے ضرورت ہے کہ کوئی اسے کچھ بتائے، اور وہ اس بات کا بھی خواہش مند ہے کہ وہ تمہیں کچھ بتائے۔ تمیم الداری کہتے ہیں کہ جب جساسہ نے یہ کہا تو ہمیں ایک ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ آدمی کوئی شیطان ہی نہ ہو۔ اس کے بعد ہم اس عمارت کی طرف چلے کہ جو دیکھنے میں ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے راہبوں کا کوئی عبادت خانہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس عمارت میں داخل ہو گئے تو ایک ایسا منظر دیکھا کہ جو شاید ہی ہم نے کبھی دیکھا ہوگا۔ ایک انتہائی بڑے جسم اور قد کا ایک آدمی کہ جو انتہائی سختی کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ ہم نے کتنا بڑا انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ زنجیروں کا ایک سرا تو ایک ستون کے ساتھ بندھا تھا، مگر دوسرا سرا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا تھا۔ وہ شخص اپنے بال نوچ رہا تھا اور اوپر اور نیچے چھلانگے مار رہا تھا، اور وہ بہت زیادہ غمگین دکھائی دے رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہے۔ ہم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں میرے بارے میں جاننے کا موقع ملا ہے، تمہیں یہاں آنے کا موقع ملا ہے، اس لیے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہم نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ تو وہ اچانک بولا کہ تمہارے گھر کن چیزوں کے بنے ہوئے ہیں؟ ہم نے کہا کہ بالوں اور اون کے، کہ جنہیں ہماری عورتیں تیار کرتی ہیں۔ تو اچانک اس نے اپنا ہاتھ زور سے ایک طرف مارا اور بولا کہ یہی۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے بیسان کی کھجوروں کے متعلق بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کہ تم ان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ کیا ان کے درخت ابھی بھی پھل دے رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں دے رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ ان قریب دینا چھوڑ دیں گے۔ پھر اس نے اچانک سے ایک اتنی زوردار چھلانگ ماری کہ ہمیں لگا کہ یہ ابھی اپنی زنجیریں توڑوا کر ہمارے اوپر ہی حملہ کر دے گا۔ لیکن پھر اس نے پوچھا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے متعلق بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کہ تم اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ کیا ابھی بھی اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں ہے۔ کہنے لگا کہ عنقریب خشک ہو جائے گا۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے شام میں موجود زغر کے چشمے کا بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کہ تم اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ کیا ابھی بھی اس چشمے میں پانی ہے؟ وہاں کے رہنے والے کیا ابھی بھی اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے، اور ہاں وہاں کے باشندے ابھی بھی اس سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہ آ گئے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آ گئے ہیں۔ تو بولا کہ کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کر لی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں کر لی ہے۔ کہنے لگا کہ اس جنگ کے بعد پھر کیا ہوا ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیا یہ ہو چکا ہے؟ کیا ان کا ایک خدا، ایک کلمہ اور ایک دین ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں ہو چکا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیا وہ فارس پر بھی غالب آ گئے ہیں؟ ہم نے کہا کہ نہیں، یہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ تو کہنے لگا کہ عنقریب وہ فارس پر بھی غالب آ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اس نے 3 مرتبہ چیخ ماری اور 3 مرتبہ ایک لمبا سانس لیا اور کہا کہ یہی ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کر لیں۔ اور اب تم میرے متعلق سنو کہ میں ہی دجال ہوں، اور اگر میں اس جگہ سے نکل گیا تو کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا کہ جسے میں اپنے پیروں کے تلے روند نہ دوں۔ یہاں سے نکل کر میں زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور 40 راتوں کے اندر تمام بستیوں میں پھروں گا، لیکن مکہ اور طیبہ کو میرے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہنچ کر اس حدیث کی راویہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے ممبر پر کھڑے ہوئے
اور 3 مرتبہ اپنے عصا کو منبر پر مارا اور فرمایا کہ یہی وہ طیبہ ہے، یہی وہ طیبہ ہے، یہی وہ طیبہ ہے، یعنی کہ مدینہ۔ کیا میں نے تمہیں یہ باتیں نہیں بتائی تھیں؟ لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے بتائی تھیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو، نہ تو دجال شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ جو بھی وہ ہے وہ مشرق سے ہوگا، مشرق سے ہوگا، مشرق سے ہوگا۔ اور پھر کم و بیش 20 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتی ہیں کہ اس پورے واقعے کو میں نے اسی طرح جوں کا توں یاد کر لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ یقین کریں کہ اس حدیث کو اس کی تمام ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھنا اس قدر انٹینس ایکسپیرینس ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ یہ حدیث سناتے ہوئے بالکل یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو۔ اور اب یہاں سے شروع ہوتا ہے ویڈیو کا وہ فیز کہ جہاں ہم اس روایت میں چھپی ایک ایک انفارمیشن کو انشاءاللہ انتہائی گہرائی کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اس حدیث میں موجود مرکزی صحابی کا نام حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس حیرت انگیز سفر پر گئے تھے۔ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل آپ ایک نصرانی تھے، مگر اسلام لانے کے بعد ایک انتہائی عبادت گار مسلمان بن گئے۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اس کے اندر اولین چراغ روشن کیے تھے، اور نبی علیہ السلام ان چراغوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا بھی کی تھی۔ اس حدیث کی ڈیٹیلنگ کی خاطر میں نے تمیم الداری پر موجود تمام معلومات اکٹھی کی، اور پتہ چلتا ہے کہ اوریجنلی ان کا تعلق فلسطین اور شام کے ریجن سے تھا، اور پیشے کے اعتبار سے وہ ایک تاجر ہوا کرتے تھے۔ اب شام اس زمانے میں آج کی طرح ایک چھوٹے سے ملک کا نہیں بلکہ پورے ایک ریجن کا نام ہوا کرتا تھا کہ جس میں آج کے 4 یا 5 ملک آتے تھے، اور شام کے ساتھ پورا ایک سمندر موجود تھا، اور آج بھی ہیں کہ جسے اردو یا عربی میں بحیرہ روم اور انگلش میں میڈیٹرینین سی کہتے ہیں۔ اس سمندر میں عرب تجارتی جہازوں کا چلنا ایک عام بات ہوا کرتی تھی، اور تمیم داری خود بھی چونکہ شام سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کے سفر کا پہلا کینڈیڈیٹ بھی میڈیٹرینین سی بنتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ان کا جہاز کسی طوفان میں پھنسا تھا، اور ہر سمندر کی طرح میڈیٹرینین میں بھی طوفان آتے رہتے ہیں۔ کچھ ریجنز میں پورے سال کے دوران 30 طوفان، جبکہ کچھ ریجنز میں 50 سے بھی زیادہ طوفان آتے ہیں۔ لیکن 2 باتیں ہیں کہ ایک تو میڈیٹرینین میں پانی کی لہریں اتنی بڑی نہیں اٹھتی کہ ان سے جہاز آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، کیونکہ یہ ایک بند سمندر ہے، یا پھر پورا مہینہ پانی میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں بھٹکتے رہنا۔ میڈیٹرینین اتنا بڑا اور اتنا کھلا نہیں کہ جہاز پورا مہینہ کسی ساحل یا کسی خشکی تک پہنچے بغیر پانی کے اندر ہی بھٹکتا رہے۔ اور دوسری بات کہ جس کے بعد تو گفتگو کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی کہ یاد کریں کہ حدیث کے آخر میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ دجال شام کے سمندر میں نہیں ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کے ان الفاظ کے بعد تو فوراً ہی میڈیٹرینین کا سمندر رول آؤٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دوسرا کینڈیڈیٹ یا پھر دوسرا سمندری روٹ کہ جس طرف عرب تاجر جایا کرتے تھے وہ ہے انڈین اوشن۔ اس ویڈیو کے دوران میں آپ کو کئی نقشے دکھانے والا ہوں۔ میڈیٹرینین کے علاوہ عربز کا پسندیدہ ٹریڈ روٹ بحر ہند یا پھر انڈین اوشن کی طرف ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہی مانسون کی ہوائیں چلنا شروع ہوتی تو عرب تاجر بھی اپنے اپنے جہازوں کو لے کر بحر ہند کی طرف نکل کھڑے ہوا کرتے تھے کہ جہاں سے وہ انڈیا کے شہر گجرات اور کیرلا وغیرہ جاتے، کہ جہاں سے مسالے، کپڑے، لکڑی اور ہاتھی دانت وغیرہ اکٹھے کیا کرتے تھے۔ وہ سیلون یعنی آج کے سری لنکا کی طرف جاتے کہ جہاں سے قیمتی پتھر اور مسالہ ملا کرتا تھا۔ وہ ایسٹ افریقہ کی سواحلی کوسٹ یعنی زنجبار، مومباسا اور کیلوا جاتے کہ جہاں سے سونا، ہاتھی دانت، غلام اور دوسری چیزیں ملا کرتی تھیں۔ وہ ملایا اور انڈونیشیا جاتے کہ جہاں کی لونگ اور جائفل عرب میں بہت پسند کی جاتی تھی، اور جاتے ہوئے یہ لوگ اپنے ساتھ کھجوریں، لوبان، عطر، گھوڑے، چمڑا اور کئی دوسری چیزیں بھی لے کر جاتے تھے۔ لہٰذا دوسرا سمندر کے جہاں تمیم الداری گئے ہو سکتے ہیں وہ ہے بحر ہند، دا انڈین اوشن، کیونکہ یہی 2 سمندری ہو سکتے تھے۔ اگر آپ نقشے کو دیکھیں تو شام سے یا تو شام کے سمندر یعنی بحیرہ روم میں، یا پھر شام سے خلیج عقبہ، خلیج عقبہ سے بحیرہ احمر، بحیرہ احمر سے خلیج عدن،
اور خلیج عدن سے بحر ہند کہ جہاں سے پھر عربز پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے۔ لیکن یاد کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی وہ یمن کے سمندر میں ہے، لہٰذا میڈیٹرینین کے ساتھ ساتھ تو بحر ہند بھی رول آؤٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ بحر ہند بیسکلی یمن ہی کے تو ساتھ لگتا ہے۔ تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے کہ آخر یہ سفر کس سمندر میں ہوا ہو سکتا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے میں نے اس زمانے کے عرب جہازوں کے ڈیزائنز، ان کے سٹرکچر کو اور ان کے جہاز چلانے کے طریقوں اور سب سے بڑھ کر ان کے نقشوں کو بہت تفصیل کے ساتھ سٹڈی کیا تاکہ شاید کہیں کوئی لیڈ مل جائے۔ اینڈ اٹ فائنلی پیڈ آف۔ عربز دو طرح سے جہاز بناتے تھے، ایک تو وہ کہ جن میں چھوٹا سفر ہونا ہوتا تھا۔ ان جہازوں میں 15 سے 20 افراد کی کریو کے لیے جگہ ہوتی تھی اور سوائے ضروری چیزوں اور محدود کھانے پینے کے سامان کے ان کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر دوسری طرح کے جہاز ہوتے تھے کہ جن کی باڈی پتلی اور لمبی تاکہ ان کی رفتار اچھی رہے۔ آگے کا حصہ یعنی باؤ اور پیچھے کا حصہ یعنی سٹرن اٹھے ہوئے ہوتے تھے تاکہ جہاز لہروں میں نہ ڈوبے۔ اور یہ جہازوں کی وہ قسم تھی کہ جس پر ایڈیشنل بوٹس رکھی جاتی تھیں، اور یاد کریں کہ حدیث میں چھوٹی کشتیوں کا ذکر بھی موجود ہے کہ جن پر بیٹھ کر پھر تمیم الداری اور ان کا کریو جزیرے کے اندر تک گئے تھے۔ ان جہازوں کو کھلے سمندروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کچھ جہازوں کے ڈیزائنز کے ساتھ ساتھ مجھے ان کے نام بھی ملے ہیں، مثلاً باؤم یا پھر بغلا یا پھر جلبود یا پھر زروق وغیرہ۔ اور تمیم الداری بھی یقیناً ایسے ہی کسی جہاز پر گئے تھے کہ جس نے دور کا سفر کرنا تھا، لیکن کہاں کا سفر۔ حدیث کے آخر میں نبی علیہ السلام نے ممبر پر اپنا عصا مارا اور 3 مرتبہ فرمایا کہ جو بھی وہ ہے وہ مشرق سے ہوگا، وہ مشرق سے ہوگا، وہ مشرق سے ہوگا۔ اور اس مشرق کو سمجھ لینا ہمارے لیے ایک بریک تھرو پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ آج کے حساب سے اس جزیرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ 110% نقشے کے اوپر عریبین سی اور انڈین اوشن میں ڈھونڈتے رہیں گے، کیونکہ مدینہ کے مشرق میں تو یہی سمندر بنتا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ ریسرچرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہو نہ ہو دجال ضرور پاکستان کے قریب استولا آئی لینڈ میں ہوگا۔ استولا آئی لینڈ بلوچستان کی مکران کوسٹ سے 32 کلومیٹر دور سمندر کے اندر ایک جزیرے کا نام ہے، اور اگر آپ نقشے کے حساب سے دیکھیں تو واقعی استولا آئی لینڈ مدینہ کے مشرق میں آتا ہے۔ پھر کچھ ریسرچرز یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں وہاں کالی نامی ایک دیوی کا مندر بھی ہوا کرتا تھا کہ جو بہت بالوں والی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جساسہ کو کالی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہو بھی سکتا ہے۔ میں دوسروں کی ریسرچ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں بیٹھ کر لوگوں پر تنقید نہیں کرتا۔ لائف از ٹو شارٹ فار دس۔ میں کیا کرتا ہوں کہ میں صرف اپنی ریسرچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اپنی ریسرچ کے دوران مجھے ایک بہت دلچسپ بات ملی۔ جب میں تمیم الداری کے زمانے کے نقشوں کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے نوٹس کیا کہ اس زمانے کے نقشے اور سمتیں ہمارے نقشے اور سمتوں سے بالکل مختلف ہوا کرتے تھے، اور بالکل مختلف سے میری مراد 180 ڈگری مختلف ہوا کرتے تھے۔ جس سمت کو وہ مشرق مانتے تھے وہ سمت ہمارے نقشوں میں آج مغرب بنتی ہے، جسے وہ اوپر مانتے تھے وہ سمت ہمارے نقشوں میں نیچے کی بنتی ہے۔ ان کے نقشے آج کے نقشوں سے الٹ ہوا کرتے تھے۔ بڑی دلچسپ بات ہے اور بہت غور سے سنیے گا۔ 11ویں صدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد موراکو میں دنیا کے ایک مشہور نقشہ نویس یعنی کارٹوگرافر پیدا ہوئے کہ جنہیں آج ہم الادریسی کہتے ہیں۔ الادریسی نے اپنے وقت کی دنیا کا سب سے تفصیلی نقشہ بنایا تھا کہ جسے النقشۃ العالم یا پھر تبولا روجرینا کہتے ہیں، کیونکہ اس نقشے کو الادریسی نے اٹلی کے بادشاہ راجر II کے دربار میں کئی سال کی محنت کے بعد بنایا تھا۔ اور اس نقشے کو انہوں نے اپنی ایک کتاب کہ جس کا بائی دا وے اس نام بھی بڑا دلچسپ ہے، کتاب نزہۃ المشتاق فی الاختراق الآفاق، یعنی کہ ایک دل والے کی اس دنیا کی وسعت دیکھنے کی خواہش، یہ ان کی کتاب کا نام ہے، ایک دل خواہ شخص کی اس دنیا کی وسعت دیکھنے کی خواہش۔ انہوں نے اپنا نقشہ اس کتاب میں ڈیزائن کیا ہے۔ اس نقشے کو الادریسی نے 70 سے زیادہ قدیم عربی نقشوں کو پڑھنے کے بعد ڈیزائن کیا تھا، اور یہ کتنا ایکوریٹ نقشہ تھا کہ اگلی 3 صدیوں تک اس نقشے کو پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا رہا تھا۔ لیکن اس نقشے میں ایک بات بہت زیادہ مختلف ہے، اور وہ یہ
کہ یہ نقشہ آج کے نقشے کے مقابلے میں الٹا بنا ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسا تھا، اس میں شمال اوپر کے بجائے نیچے کی طرف تھا، اور مشرق وہاں تھا کہ جسے ہم آج مغرب کہتے ہیں، اور مغرب وہاں تھا کہ جسے ہم آج مشرق کہتے ہیں۔ 11ویں صدی تک ایون کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی نقشے اسی طرح یعنی ساؤتھ اپ کے ساتھ ڈیزائن کیے جاتے تھے، کیونکہ نقشہ بناتے وقت کون سی سمت کس طرف ہوگی اس میں کوئی قدرتی قانون نہیں ہے، اس کا فیصلہ صرف رواج کرتا ہے۔ پرانی تہذیبوں میں کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ کبھی مشرق اوپر ہو گیا اور کبھی جنوب اوپر چلا گیا۔ عرب سمیت پوری دنیا کے لیے نقشے آج کے حساب سے الٹ بنے ہوئے ہوتے تھے۔ الادریسی کے بنائے نقشے، المقدسی، ابن ہوکل، الاستخری، یہ تمام لوگ اسلامک جیوگرافی کے بڑے نام ہیں، اور ان سب کے نقشوں میں مشرق اس طرف ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر 15ویں صدی میں آ کر پوری دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد صرف وہ نقشہ قبول ہوگا کہ جس میں شمال اوپر کی طرف ہے، اور اس کی ایک وجہ تھی بھی۔ دیکھیے، تمیم الداری کے زمانے میں جہاز ران یعنی ملاح کمپس یا پھر قطب نما دیکھ کر تو راستہ معلوم کرتے نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ تو ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کرتے تھے۔ لیکن جب 12ویں صدی میں قطب نما کی ایجاد ہو گئی اور 13ویں صدی کی جہاز رانی میں اس کا استعمال عام ہو گیا، کیونکہ قطب نما کے ہوتے ہوئے پھر ستاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ جہاز رانوں کے لیے آسان بھی تھا کیونکہ ستارے تو بادلوں کی وجہ سے چھپ بھی جاتے ہیں۔ تو پوری دنیا کے جہاز ران قطب نما استعمال کرنے لگے، اور قطب نما ہمیشہ شمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہی تو اس کا میکانزم ہوتا ہے کہ وہ اپنی سوئی کو میگنیٹک نارتھ کے ساتھ الائن کر لیتا ہے۔ چنانچہ پوری دنیا میں دھیرے دھیرے ایک فیصلہ ہوا کہ نقشے بھی پھر صرف وہی بنائے جائیں کہ جن میں نارتھ اوپر کی طرف ہو، اور یوں یہ اسٹینڈرڈ پوری دنیا میں پھیل گیا تاکہ ایک جیسا نقشہ، ایک جیسی سمتیں اور ایک جیسی پیمائشیں ہو جائیں۔ ورنہ جس زمانے میں تمیم الداری جہاز رانی کر رہے تھے تو اس وقت مشرق آج کے حساب سے اس طرف ہوتا تھا، اور اب آپ امیجن کریں کہ آپ 7ویں صدی کے ایک جہاز ران ہیں، اور آپ نے ایک ایسی جگہ جانا ہے کہ جو نہ تو شام کے سمندر یعنی میڈیٹرینین میں ہے، اور نہ ہی وہ یمن کے سمندر یعنی انڈین اوشن میں ہے، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور مشرق میں آپ کے سامنے سب سے پہلا وہ کون سا سمندر آتا ہے کہ جس میں بغیر رکے مہینہ بھر جہاز پانی کی لہروں پر بھٹکتا رہ سکتا ہے؟ عظیم الشان بحر اوقیانوس، دی گریٹ اٹلانٹک اوشن۔ اٹ میکس پرفیکٹ سینس کہ تمیم الداری کا وہ جہاز کہ جو ایک بڑا جہاز تھا کہ جس پر ایڈیشنل بوٹس موجود تھیں کہ جو کھلے پانیوں میں ایک مہینہ بھٹکتا رہا تھا، وہ بحیرہ روم سے نکل کر بحر اوقیانوس میں داخل ہو گیا تھا کہ جو اس زمانے کے حساب سے ٹیکنیکلی مشرق کی طرف آتا تھا، اور یہاں سے اب پریکٹیکلی ہمارے ایڈونچر کا آغاز ہوتا ہے۔ تمیم الداری کا جہاز شام کے سمندر میڈیٹرینین سے ہو کر آگے کھلے سمندروں یعنی بحر اوقیانوس کی طرف گیا، اور ویسے تو یہ عرب تجارتی جہازوں کا نارمل روٹ نہیں تھا، لیکن اگر آپ توجہ سے ڈھونڈیں تو اس حوالے سے بھی لیڈز مل جاتی ہیں۔ عرب ریکارڈز میں آپ کو ان جہازوں کا کوئی اتنا زیادہ ذکر نہیں ملتا، کیونکہ عرب ہسٹری لکھنے کے بجائے زیادہ تر زبانی کلامی اور شاعری کی حد تک ہوا کرتی تھی، کہ جو بہت بعد میں پھر کتابوں کی صورت میں سامنے آئی، کچھ پرنٹ ہو گئی اور بہت ساری گمشدہ ہو گئی۔ لیکن رومن ایمپائر کے جو اس وقت دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت تھی، وہ ایک بہت آرگنائزڈ انداز میں تاریخ کو ریکارڈ کر رہے تھے، اور چونکہ میڈیٹرینین یعنی بحیرہ روم رومن ایمپائر کے علاقے میں آتا تھا، اس لیے یہاں سے گزرنے والے اکثر جہازوں کا ریکارڈ رومن ایمپائر کی تاریخ کے اندر مل جاتا ہے، اور یہ ریکارڈز بتاتے ہیں کہ بعض اوقات عرب جہاز بحر اوقیانوس تک کا بھی سفر کیا کرتے تھے۔ امیجن کریں کہ آپ ایک عرب جہاز ران ہیں، تو آپ اپنے جہاز میں بیٹھ کر اگر میڈیٹرینین میں چلتے چلے جائیں تو ایک تنگ راستے سے گزر کر کہ جسے اسٹریٹ آف جبرالٹر کہتے ہیں، وہاں سے گزر کر آپ ایک ایسے وسیع و غلیظ سمندر میں داخل ہو جائیں گے کہ جو دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے، 106 ملین اسکوائر کلومیٹرز پر پھیلا ایک عظیم الشان ٹھاٹھے مارتا سمندر کہ جو پاکستان سے لٹرلی 121 گنا بڑا ہے، جہاں انتہائی عظیم الشان لہریں اٹھتی ہیں، اور کہ جہاں کے طوفان بھی شدید ہوتے ہیں،
جہاں سال میں 15 بڑے طوفان آتے ہیں کہ جن میں سے 6 تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو جہازوں کو اٹھا کر یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں پھینک سکتے ہیں۔ 2025 میں بھی وہاں ایک انتہائی بڑا طوفان ایرین آیا تھا کہ جو صرف طوفان ہی 800 کلومیٹرز کے اوپر پھیلا ہوا تھا۔ ان طوفانوں کے دوران بحر اوقیانوس میں پانی کی بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اوقیانوس ایک کھلا سمندر، ایک اوپن اوشن ہے۔ ہزاروں کلومیٹرز تک ہوا کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور سمندر کی زبان میں اسے ہوا کا فیچ کہتے ہیں۔ چنانچہ ہوا کو جتنا کھلا فیچ ملے گا وہ پانی کی اتنی ہی بڑی لہر اٹھائے گی۔ عام دنوں میں کہ جو لہر 15 سے 20 فٹ کی ہوتی ہے، اور مائنڈ یو کہ ایک عام آدمی کا قد 6 فٹ ہوتا ہے، تو جو لہر 15 سے 20 فٹ کی ہوتی ہے، طوفان کے دنوں میں وہی لہر ایون کہ 50 فٹ تک بھی اونچی جا سکتی ہے، اور کبھی کبھار تو وہ ایک ایسی لہر میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ جسے دھروگ ویو کہتے ہیں۔ 100 فٹ سے بھی زیادہ اونچی پانی کی ایک قوی ہیکل دیوار کے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اب میں آپ کو بحر اوقیانوس کی ایک بہت ہی خاص جگہ دکھاتا ہوں کہ جسے رورنگ 40s یا پھر فیوریس 50s کہتے ہیں۔ میں اسے گلوب کی شکل دے دیتا ہوں، اس صورت میں آپ کو انشاءاللہ زیادہ بہتر سمجھ آئے گا۔ اب یہ جگہ سدرن ہیمیسفیئر میں 40 اور 50 ڈگری لیٹیٹیوڈ کے اوپر آتی ہے، اس لیے اس کا نام رورنگ 40s یعنی چیختا چنگاڑتا 40s اور فیوریس 50s یعنی غضبناک 50s ہے۔ ویسے تو اس بات کے چانسز بہت کم ہے کہ تمیم الداری اوقیانوس میں اتنی دور تک آ گئے ہوں گے، لیکن جسٹ ٹو شو یو دی پاور آف دی اوشن، یہ وہ جگہیں کہ جس کے متعلق صدیوں سے ملاح یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہاں پر سمندر انسان کی ہر لمٹ کو آزما لیتا ہے۔ یہ وہ جگہیں کہ جہاں پر سمندر انسان کی ایگو کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس جگہ کا دوسرا نام طوفانوں کی فیکٹری بھی ہے۔ مکمل طور پر کھلا سمندر کے جہاں لٹرلی ہزاروں کلومیٹرز تک ہوا کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، ہر وقت چلنے والی تیز ہوائیں اور درجنوں فٹ اونچی لہریں کہ جہاں ہمہ وقت طوفان چھائے رہتے ہیں۔ تو رورنگ 40s اور فیوریس 50s صرف ایک گلمپس ہے اوقیانوس کے ایک ایسے طوفان کی کہ جس میں تمیم الداری کا جہاز جا کر پھنسا ہو سکتا ہے۔ اور اب ہم اس حدیث میں موجود باقی کرداروں کی طرف آتے ہیں، مثلاً جساسہ اور دجال ہمسیلف وغیرہ۔ سب سے پہلے دجال کا جزیرہ۔ دیکھیں اس جزیرے کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے، اس انفارمیشن کو جان بوجھ کر مخفی رکھا گیا ہے فار دی obvious reasons۔ یاجوج ماجوج کی دیوار موجود ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے، لیکن وہ کہاں پر ہے یہ انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کی گئی۔ اسی طرح دجال کا جزیرہ بھی اسی دنیا میں موجود ہے، تمیم الداری اور ان کا کریو اس تک پہنچ بھی گئے تھے، لیکن وہ ہے کہاں پر یہ انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کی گئی۔ لہٰذا میں اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کے پیچھے تو نہیں جا رہا، لیکن ایک بہت اہم سوال ہم انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ آج اتنی طاقتور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی وہ جزیرہ ابھی تک ہمیں دوبارہ کیوں نہیں مل سکا۔ اس جواب کی طرف ہم انشاءاللہ قسط کے آخر میں آئیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ اور دلچسپ سوالات بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ مثلاً یہ کہ دجال ایک جزیرے پر ہی کیوں قید تھا، یا پھر یہ کہ اگر اس نے آخر الزمان یعنی قیامت کے قریب جا کر نکلنا ہے تو اتنی صدیوں پہلے سے اسے کیوں قید کیا گیا تھا۔ 3 علوم ایسے ہیں کہ جو ہمیں ان سوالوں میں چھپے معنی کو ڈھونڈنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلے علم کا نام ہے علم الدلالات یعنی سیمینٹکس۔ یہ وہ علم ہے کہ جس میں سکھایا جاتا ہے کہ الفاظ، نشانیاں اور علامتیں اپنے اندر کیا معنی رکھتے ہیں۔ یہ علم ہمیں سکھا سکتا ہے کہ کسی چیز کا کسی جگہ پر ہونا کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دوسرا علم ہے علم العلامات یعنی سیمیوٹکس۔ اس علم میں ہر قسم کی نشانیوں، علامات اور ان کے مطالب کا مطالعہ کی جاتا ہے کہ کسی کلچر میں کوئی چیز کس بات کی علامت ہو سکتی ہے۔ اور پھر تیسرا علم ہے علم الفراسہ کہ جو ہمیں سکھا سکتا ہے کہ کسی کے چہرے، اس کے حلیے، اس کے الفاظ، اس کے انداز گفتگو اور اس کی باڈی لینگویج سے کیسے آپ اس کی طبیعت، کیفیت اور نیت کو سمجھ سکتے ہو۔ اور آج انشاءاللہ ہم ان تینوں علوم کے ذریعے جساسہ اور دجال میں چھپے گہرے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلا سوال کہ دجال ایک جزیرے پر ہی کیوں قید ہے۔ دیکھیے جزیرہ خود بھی ایک طرح کی نیچرل جیل ہوتا ہے، چاروں طرف پانی، وہاں سے فرار مشکل، لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر۔
میں خود بھی کچھ سال ایک جزیرے میں رہ چکا ہوں and I can tell you that sometimes it gets too lonely in there. کبھی کبھار جب طوفان آتے تھے تو 2 ہفتے تک جزیرے پر کوئی نہیں آتا تھا. پھر دجال کو لوگوں کی نظروں سے دور اور عام زندگی سے الگ تھلگ رکھنا تھا. لہٰذا علم العلامات کے مطابق جزیرہ بھی آئسولیشن کی ایک علامت ہے. پھر دوسرا سوال کہ اگر اس نے قیامت کے قریب نکلنا ہے تو اتنا عرصہ پہلے اسے قید کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، وقت کی قید انسانوں کے لیے ہوتی ہے. یہ بات ہم کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ پہلے کیوں، ابھی کیوں نہیں، پھر کب؟ اس قسم کے سوالات انسانی ٹائم لائن کے حساب سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت ہم سے بہت مختلف انداز میں موجود ہے. قرآن پاک میں 3 مرتبہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے قریب وقت ہمارے وقت سے مختلف معنی رکھتا ہے. 2 جگہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک دن ہمارے 1,000 سال کے برابر ہے، اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ آسمان کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ وقت کے پابند نہیں بلکہ اس کے خالق ہیں. اس کی تخلیق میں ہمارا ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے. لہٰذا دجال اس جزیرے میں موجود ہے بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ہی کسی اور ٹائم لائن میں ہو، ہمارے وقت سے بالکل کسی مختلف وقت میں، لیکن ہماری ٹائم لائن میں اس کا داخلہ قیامت کے قریب جا کر ہوگا. پھر دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے ضرورت نہیں بلکہ حکمت کے تحت ہوتے ہیں. دجال نے دعویٰ کرنا ہے کہ لوگوں کا رب وہی ہے، لہٰذا اس کو اتنا عرصہ پہلے قید کرنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ لوگ جان لیں کہ اگر وہ واقعی رب ہوتا تو اتنا عرصہ قید میں کیوں رہتا. صحابی کا اسے دیکھنا اس بات کی شہادت ہو گئی، گواہی ہو گئی کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا اور قید ہے. اسی لیے جب وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے تو اس کا یقین نہ کر لینا. لہٰذا اس کا اتنا عرصہ پہلے قید کرنے کے پیچھے یہ حکمت تھی. پھر تیسری چیز دیکھیں کہ دجال کوئی واحد مخلوق تو نہیں کہ جس نے قیامت کے قریب آنا ہے، مگر اس کی تخلیق بہت پہلے ہو چکی ہے. مثال کے طور پر یاجوج ماجوج، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے قریب انہوں نے خربوں کی تعداد میں اس دنیا میں ریلیز ہونا ہے. لیکن آج سے کئی صدیوں پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے انہیں لوہے کی ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا. یعنی نکلنا تو انہوں نے قیامت کے قریب ہے، لیکن اس وقت بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ البتہ وہ ضرور کرتے ہیں. پھر یہ سوال کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا نہ ہو، تو ایسا کیوں؟ دجال نے تو قیامت کے قریب نکلنا ہے، تو پھر ہر نبی نے اپنی امت کو کیوں ڈرایا ہے؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں. پہلی وجہ کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کا فتنہ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ ہر امت کو کنزیوم کرے گا. ہر امت اس کے فتنے کا شکار ہوگی، اسی لیے ہر نبی نے اپنی امت کو اس کے متعلق وعید سنائی ہے. دوسری وجہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ڈرایا تو ہر نبی نے ہے، لیکن یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. اس حدیث سے ہمیں دوسری وجہ پتہ چلتی ہے کہ انسانی شکل میں دجال نے ہماری امت کے زمانے میں نکلنا ہے، لیکن دوسرے انبیاء کے ادوار میں. چونکہ اس نے انسانی شکل میں نہیں نکلنا تھا، اس لیے آنکھ والی بات کسی اور نبی نے نہیں بتائی. لیکن جو اس کے فتنے ہیں، مثلا ربوبیت کا دعویٰ وغیرہ، وہ دجالی فتنے تو ہر نبی کے دور میں ایگزسٹ کیے ہیں. مثلا فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مثلا نمرود نے رب ہونے اور زندگی اور موت کے مالک ہونے کا دعویٰ کیا تھا. تو ہر نبی نے اس کے فتنوں سے تو ڈرایا تھا، لیکن چونکہ انسانی شکل میں اس نے ہماری امت کے دور میں نکلنا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی جسمانی شکل کی انفارمیشن بھی دے دی. تیسری وجہ کہ دیکھیں قیامت کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. کسی نبی کی امت کو یہ نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. چنانچہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو بتا دیا کہ دیکھو قیامت سے پہلے اس طرح کا ایک بڑا فتنہ آئے گا، لہٰذا تم اس سے بچ کر رہنا. ہاں، یہ نہیں بتایا کہ 100 سال بعد آئے گا یا 1000 سال بعد. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر والوں کو سیلاب سے بچنے کی ٹریننگ دے رہے ہو کہ سیلاب آئے تو ایسے ایسے کرنا، حالانکہ پتہ کسی کو بھی نہیں ہوتا کہ سیلاب کب اور کس وقت آئے گا. اور اب ویڈیو کا وہ حصہ کہ جس کا I'm sure کہ آپ سب انتظار کر رہے تھے کہ جساسہ کا اس جزیرے پر ہونے کا کیا مطلب ہے. غور سے جساسہ کے پورے کردار کو دیکھیں. بے انتہا بالوں سے ڈھکی چھپی ہوئی ایک فیمیل مخلوق کہ جس کا آگے کہاں ہے کوئی پتہ نہیں، جس کا پیچھے کہاں ہے کوئی پتہ نہیں.
وہ ان لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، انہیں کسی جگہ جانے کا کہہ رہی تھی، انہیں دجال تک جانے کا کہہ رہی تھی۔ سب سے پہلی بات کہ جساسہ کو اس جزیرے پر ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ دجال اکیلا کام نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ کسی طرح کا ایک نظام موجود ہوگا کہ جو اس کے لیے معلومات اکٹھی کرے گا، جو لوگوں کو اس تک لے کر جائے گا کہ جو اس کا مددگار ہوگا۔ پھر جساسہ کا بے حد بالوں سے ڈھکے ہونا، چھپے ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ نظام مکمل طور پر کنسیلڈ ہوگا، کنفیوژن اور ڈاؤٹ کے بادلوں میں چھپا ہوا ہوگا، ایک ایسا نظام کہ جس سے آپ پہچان بھی نہیں سکیں گے کہ وہ آپ کو کہاں پر لے کر جا رہا ہے۔ دوسری بات کہ جساسہ ایک فیمیل کیوں تھی؟ اس کیوں کا جواب 2 لیولز پر دیا جا سکتا ہے، ایک تو گرامیٹیکل لیول پر اور دوسرا علم العلامات سے ملی انفارمیشن پر۔ گرامیٹیکل وجہ یہ کہ جب تمیم الداری نے جساسہ کو ڈیفائن کیا تو اسے دابہ کہہ کر ڈیفائن کیا تھا۔ عربی زبان میں دابہ ہر چلنے پھرنے والے اور رینگنے والے جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور گرامر کے حساب سے یہ لفظ ایک فیمینن لفظ ہے، اب چاہے وہ جانور میل ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اردو میں سورج ایک میسکیولن لفظ ہے، سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سورج کوئی آدمی ہے، یہ صرف ایک گرامیٹیکل وجہ ہے کہ انہوں نے جساسہ کو فیمیل کہہ کر ڈسکرائب کیا، لیکن سٹل جساسہ واقعی ایک فیمیل تھی، کیونکہ خود اس نے اپنے آپ کو ایک فیمیل کہہ کر متعارف کروایا تھا، انا الجساسہ، میں ایک جاسوسہ ہوں۔ اور یہاں پر پھر سے علم العلامات ہمیں مدد دیتا ہے۔ غور سے دیکھیں کہ جساسہ کا فنکشن، اس کا کام کیا تھا؟ خبر لانا، جاسوسی کرنا، سراغ لگانا، لوگوں سے معلومات اکٹھی کرنا۔ یہ مقصد کبھی بھی زور زبردستی سے نہیں بلکہ نرمی، چالاکی، خاموشی اور دھوکے کے انداز میں پورا ہوتا ہے، پولائٹ انداز سے پورا ہوتا ہے۔ اسی لیے جساسہ کا کردار پولائٹ یعنی کہ فیمیل رکھا گیا۔ امیجن کریں کہ اگر جساسہ ایک چیختا چلاتا، دھاڑے مارتا شیر یا پھر سلور بیک گوریلا ہوتا تو کیا تمیم الداری اور ان کا کریو اس کی طرف جاتے یا اس سے باتیں کرنے کی ہمت کر پاتے؟ آف کورس ناٹ۔ وہ لوگ تو بلکہ اسے دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے۔ جساسہ کا اسی طرح نرم انداز میں باتیں کرنا دکھاتا ہے کہ دجال کی طرف لے جانے والا نظام زور زبردستی اور ڈرا دھمکا کر نہیں بلکہ کشش کے ساتھ کھینچ کر لے جانے والا ہوگا۔ اس کا کردار ہنٹ کرنے والا نہیں بلکہ ٹریپ کرنے والا ہوگا، اور ایسے میں ایک فیمینن روپ اس کی تاثیر کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ پھر ایک اور وجہ کہ جساسہ کمزور ہونے کے باوجود اس مقصد میں کامیاب ہوگی کہ وہ ان لوگوں کو دجال تک لے گئی، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ فتنہ ہمیشہ طاقت اور رعب سے نہیں بلکہ ایک کمزور اور بے ضرر سی شکل میں آ کر بھی انسان کو ٹریپ کر سکتا ہے۔ اوکے، اب ایک بات پر غور کریں کہ تمیم الداری نے جساسہ پر کسی قسم کے کپڑوں کے ہونے کا بھی ذکر کیا تھا کہ ہی یا دابۃ لباسۃ ناشرۃ شعرھا، کہ وہ بہت زیادہ کپڑوں میں لپٹی ہوئی رینگنے والی کوئی جاندار تھی۔ علم العلامات کے مطابق کپڑوں کا ہونا کسی قسم کے شعور، کسی کردار کی علامت ہے۔ مزید یہ کہ اس کے کپڑوں میں لپٹے ہونا یا ڈھکے ہونا کسی قسم کے پردے یا چھپاؤ کی علامت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے کپڑوں کا ان کے علاوہ بھی کوئی معنی ہو سکتا ہے۔ غور کریں کہ ہر وہ نام کے جس کا تعلق بظاہر اس دنیا سے نہیں ہے، اللہ کے نبی نے خاص طور پر اس کے جسم پر موجود کسی قسم کے کپڑوں کا ذکر کیا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قیامت کے قریب دوسرے آسمان سے اتر کر ہماری اس دنیا میں نازل ہوں گے، ان کے متعلق بتاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے 2 زرد رنگ کے کپڑوں کا ذکر کیا تھا، بین محرودتین، کہ وہ 2 زرد کپڑوں میں لپٹے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کہ جو اسلامی روایات کے پر اسرار ترین ناموں میں سے ایک ہیں، سورہ کہف والے واقعے کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں 2 پانیوں کے ملنے کی جگہ پر دیکھا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی اپنے گرد 2 کپڑے لپیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں، کپڑا اس دنیا کا ہر انسان پہنتا ہے، عام طور پر یہ کوئی ایسی نشانی نہیں ہے کہ جسے آپ بالخصوص مینشن کریں۔ مثلا جب آپ کسی کو کسی سے ملنے کی ہدایت کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تم فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں تمہیں ایک آدمی ملے گا کہ جس نے کپڑے پہنے ہوں گے، آف کورس ناٹ، اٹ از اے گیون کہ اس نے کپڑے پہنے ہوں گے۔ اس لیے غور کریں
کہ جو بھی کردار ہمارے ریلم سے ہٹ کر کسی اور دنیا سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے احادیث میں بالخصوص کسی قسم کے کپڑوں میں لپٹے ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ کوئی بہت ہی خاص قسم کے کپڑے ہوں کہ جو ان کے جسموں کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں داخل ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ ہم تو صرف ایک ہی قسم کے کپڑے سے واقف ہیں کہ جو ہمیں ہماری دنیا کے عالم سے باہر لے جانے میں مدد دیتا ہے، اور وہ ہیں یہ والے کپڑے۔ لیکن وہ زرد کپڑے کہ جن میں عیسیٰ علیہ السلام لپٹے ہوں گے، وہ دو کپڑے کہ جنہیں خضر علیہ السلام نے اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا، یا وہ کپڑے کہ جن میں جساسہ لپٹی ہوئی تھی، ان کپڑوں کی ٹرو نیچر تو صرف میرا رب جانتا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ جساسہ نے انہیں ایک عمارت کی طرف جانے کا کہا کہ جس کے اندر دجال قید تھا۔ اس عمارت کے لیے حدیث میں آنے والا لفظ دیر ہے، یعنی کہ پرانے زمانے کی وہ عمارتیں کہ جن کے اندر راہب رہا کرتے تھے، یعنی کہ قدیم موناسٹریز۔ اس میں کیا راز چھپا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عام طور پر اگر آپ اس سارے منظر کو ساتھ ساتھ امیجن کر رہے ہیں تو انسان کے دماغ میں کھنڈرات جیسی کوئی جگہ آتی ہے۔ اس عمارت کے ایک موناسٹری ہونے کے پیچھے دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ کہ جب جساسہ نے تمیم الداری کو دجال کے پاس جانے کا کہا تو ان کے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں وہ کوئی شیطان تو نہیں کہ جس کے پاس یہ ہمیں بھیج رہی ہے۔ حدیث میں تمیم الداری کے اس ڈر کا ذکر موجود ہے۔ اب مسلمان ہونے سے پہلے تمیم الداری ایک نصرانی تھے، تو اس عمارت کا انہیں ایک موناسٹری بنا کر دکھائے جانا ان کے لیے کمفرٹ کا باعث بننا تھا کہ نہیں، یہ کسی شیطان کی طرف نہیں بھیج رہی ہوگی بلکہ یہ تو راہبوں کے رہنے کی کوئی عمارت لگتی ہے۔ اس سے یقیناً ان کا ڈر کم ہوا ہوگا، اور ایسا ہونا امپلائی کرتا ہے کہ دجال کی طرف جانا ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے انسان کمفرٹ کی طرف جا رہا ہے، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ سکون ہی سکون ہوگا۔ اس کی طرف جاتے ہوئے ٹرسٹ اور اعتبار کی ایک فیلنگ ڈیولپ ہوگی۔ دوسری وجہ کہ قدیم زمانوں میں موناسٹریز ایک بہت ہی خاص مقام رکھتی تھی۔ یہ عام عمارتوں کی طرح نہیں ہوتی تھیں، ان کے اندر چونکہ راہبوں نے رہنا ہوتا تھا اس لیے ہمیشہ انہیں دور دراز اور خاموش ریموٹ پلیسز پر بنایا جاتا تھا، اور چونکہ یہ سسٹم سے ہٹ کر ہوتی تھیں اس لیے موناسٹریز وہ واحد عمارتیں ہوتی تھیں کہ جو مکمل طور پر خود کفیل یا سیلف سسٹیننگ ہوتی تھیں۔ انہیں باہر سے سپورٹ کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی، یہ اپنی کفالت خود کر سکتی تھیں۔ ان کے اندر چھوٹے باغات ہوتے تھے، کبھی کبھار تو پورے کھیت بھی ہوتے تھے۔ ان کے اپنے کنویں ہوتے تھے، اپنے دوا خانے اور کتب خانے ہوتے تھے، ان کا اپنا سٹور روم ہوتا تھا، ان کے اپنے خزانے ہوتے تھے۔ موناسٹریز صرف خاموشی، گھنٹیوں کی آوازوں، چراغوں کی روشنی اور تنہائی کی فضا کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ پورے کے پورے سیلف سسٹیننگ سسٹمز ہوتے تھے۔ اور اس عمارت کا ایک موناسٹری ہونا علامتی طور پر یہ معنی بھی رکھتا ہے کہ دجال کا فتنہ بظاہر ایک خود کفیل سسٹم لگے گا۔ اپنی کھیتی باڑی، اپنی پیداوار، جو اس سسٹم کے اندر رہیں گے ان کے لیے خوشحالی کے جیسی کیفیت ہوگی، باہر چاہے قحط ہی کیوں نہ پڑ رہا ہو۔ دجالی نظام کے اندر رہنے والوں کو ہی کھانا پینا اور سہولتیں ملیں گی، لیکن در حقیقت دجال ہی کی طرح وہ بھی اس سسٹم کے اندر قیدی ہوں گے۔ بائی دا وے اب خاصا وقت ہو چکا ہے تو میرے خیال سے اب چیزوں کو کنکلوڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ عمارت میں داخل ہوئے تو زنجیروں میں بندھا دجال اپنے بال نوچ رہا تھا، انتہائی غمزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ حدیث میں موجود ہے، اور اس کیفیت کو سمجھنے میں ہمیں تیسرا علم یعنی کہ علم الفراسہ مدد دے گا۔ دیکھیں، بال نوچنے کی کیفیت اکثر شدید گھبراہٹ، ذہنی دباؤ، اندرونی ٹوٹ پھوٹ، غصے یا جھنجھلاہٹ اور بے بسی کی حالت میں ہوتی ہے۔ اور پھر حدیث کے الفاظ کہ وہ غمزدہ دکھائی دے رہا تھا بتاتے ہیں کہ وہ شدید فرسٹریشن میں مبتلا تھا، اور یقیناً یہ کیفیت اس کے قید میں ہونے کی وجہ سے تھی۔ وہ آزاد ہونا چاہتا تھا کہ جو وہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ دوسری چیز، دجال کی زنجیریں۔ غور کریں کہ اس کی زنجیروں نے ایک تو اسے لپیٹا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ ان کا ایک سرا عمارت کے کسی ستون سے بندھا تھا مگر دوسرا سرا آسمان اور زمین کے درمیان کہیں جا رہا تھا۔ علامتی طور پر زنجیروں کا اس طرح ہونا اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے کہ دجال چاہے جتنا مرضی بڑا اور طاقتور فتنہ ہو جائے لیکن اس کا کنٹرول پھر بھی آسمانوں میں ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔
بندھا ہوا، مجبور، بے اختیار، کہ جسے باندھنے والی زنجیریں آسمانوں میں جا رہی ہیں، بھلا وہ ربوبیت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر ان لوگوں کی آپس میں گفتگو شروع ہوتی ہے اور غور کریں کہ سب سے پہلے دجال نے ان سے کیا پوچھا تھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے گھر کیسے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر اس طرح کے ہیں۔ تو دجال نے فوراً سے کہا تھا کہ یہ لفظ کوئی کب بولتا ہے کہ جب اس کے کچھ سوالات ہوں، وہ کئی لوگوں سے مل چکا ہو لیکن اسے اپنے جوابات نہیں مل پا رہے، یہاں تک کہ بالآخر وہ کسی ایسے شخص سے ملتا ہے کہ جس سے جوابات ملنے کی توقع نظر آئے، تو فوراً انسان کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے کہ یہی ہے وہ، یعنی کہ جو مجھے میرے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے۔ دجال کا یہی کہنا امپلائی کرتا ہے کہ یا تو وہ تمیم الداری ہی کا انتظار کر رہا تھا یا پھر ان سے پہلے بھی کچھ لوگ اس جزیرے تک پہنچے ہوں گے کہ جن سے دجال اپنے مطلب کے سوال نہیں پوچھ سکا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ پوچھ بھی چکا ہو، we would never know۔ لیکن تمیم الداری سے کیے اس کے بڑے سوالوں میں سے 3 مین سوالات کس کے متعلق تھے؟ شام کے متعلق۔ بیسان، تبریہ اور زغر تینوں جگہیں شام میں ہیں، تو شام ہی کیوں؟ کیونکہ شام ہی میں تو اس ہستی نے اترنا ہے کہ جو دجال کی سب سے بڑی دشمن ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حدیث میں آتا ہے کہ دمشق کی مسجد کے سفید مینارے پر عیسیٰ ابن مریم 2 زرد کپڑوں میں لپٹے فرشتوں کے گندوں پر ہاتھ رکھے نازل ہوں گے۔ اب اس کے ان 3 سوالوں پر غور کریں کہ مجھے بیسان کی کھجوروں کا بتاؤ کہ کیا ابھی بھی وہ پھل دے رہی ہیں؟ بیسان کی کھجوروں میں ایسا کیا تھا؟ کیا وہ دنیا کی سب سے مشہور کھجوریں ہیں؟ نہیں۔ مدینہ کی اجوا کھجور تو پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ سنو میں تمہارے لیے بیسان سے کھجوریں لے کر آیا ہوں؟ نہیں۔ تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کھجوروں کے ذریعے کچھ اور اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ بیسان قدیم دنیا کا ایک چوراہا ہوا کرتا تھا، ایک طرح کا کراس روڈ سٹی، کہ جو اس لائن پر پڑتا ہے کہ جہاں سے ایشیا، یورپ اور افریقہ جانے والے تمام راستے گزرا کرتے تھے۔ یہاں سے سلطنتیں گزری ہیں، بڑی بڑی فوجیں گزری ہیں، اقتدار بدلے ہیں، سرحدیں بدلی ہیں، اور کسی زمانے میں واقعی بیسان اپنی پیداوار کی وجہ سے مشہور بھی تھا، لیکن اس کی اصل اہمیت آپ کو نقشے پر نظر ڈالنے کے بعد دکھائی دے گی۔ پاکستان سے 11 گنا بڑا، 9.2 ملین اسکوائر کلومیٹرز پر پھیلا سہارا کا صحرا، اور اسی کے ساتھ جڑے پاکستان سے 2.5 گنا بڑے 2.3 ملین اسکوائر کلومیٹرز پر پھیلا عرب کا سخت اور صحرائی علاقہ۔ اسے کراس کرنے کے بعد آفیشلی جو سب سے پہلی خوشحالی آتی ہے وہ لٹرلی بیسان ہی کا علاقہ ہے۔ اسی وجہ سے بیسان اس علاقے میں پیداوار چیک کرنے کا ایک طرح سے تھرمامیٹر سمجھا جاتا تھا۔ بیسان کی پیداوار کا پوچھ کر دجال دنیا کا سٹیٹس چیک کر رہا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کئی سالوں سے قید میں موجود کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ عرب ممالک ابھی تک تیل پیدا کر رہے ہیں یا بند کر دیا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ نہیں، انہوں نے تیل پیدا کرنا بند کر دیا ہے، تو کوئی اور سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی یہ جاننے کے لیے کہ باہر کی دنیا بدل چکی ہے۔ ہاں، نقشے میں ایک چیز آپ نے نوٹس ضرور کی ہوگی، اور اگر نہیں کی تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے سہارا اور عرب کے صحراؤں کے بعد پہلی خوشحال سرزمین بیسان نہیں بلکہ دریائے نیل کا یہ ڈیلٹا بنتی ہے۔ تو یہ بات سچ ہے کہ ہزاروں سال سے دریائے نیل اپنے ساتھ زرخیز مٹی بہا کر لا رہا تھا کہ جو ڈیلٹا کے اندر جمع ہوتی رہی ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ جگہ ایک نیچرل کھاد بن گئی ہے، لیکن ہزاروں سال سے یہ جگہ صرف اور صرف ایک دلدلی علاقہ ہوا کرتی تھی۔ یہ تو بالکل حال ہی میں کہ جب مصر نے اسوان ڈیم سمیت کچھ دوسرے پروجیکٹس بنائے، نہریں نکالی، سیلاب کو کنٹرول کر کے پانی کو ڈسٹریبیوٹ کیا، تب کہیں جا کر یہ ڈیلٹا اس علاقے کی فوڈ باسکٹ بنائے۔ لیکن قدرتی طور پر بیسان ہی اس علاقے کی سب سے پہلی زرخیز سرحد تھی کہ جس سے پورے خطے کی صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دجال کا دوسرا سوال تبریہ کی جھیل یعنی کہ دی سی آف گیلیلی کے متعلق تھا۔ تبریہ کی جھیل میں ایسا کیا ہے؟ شام اور فلسطین کے اس ریجن میں کہ جہاں پانی کی ایک ایک بوند شروع سے ہی انتہائی قیمتی رہی ہے،
ایسے میں تبریہ کی جھیل ان کے لیے ایک بہت بڑی لائف لائن کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جھیل سمندروں جتنی بڑی تو نہیں، لیکن اپنے علاقے کے اعتبار سے پھر بھی یہ ایک بہت بڑی جھیل بنتی ہے، آلموسٹ 166 اسکوائر کلومیٹرز۔ یہی وہ جھیل ہے کہ جس میں اس علاقے کی لائف لائن یعنی جارڈن ریور کا پانی داخل ہوتا ہے اور آگے اسی جھیل میں سے باہر نکلتا ہے، اور اس جھیل کے خشک ہو جانے کا مطلب پورے ریجن میں واٹر سسٹم کے ٹوٹ جانے کی خبر ہوگی، کہ جو ہو سکتا ہے کہ اس عظیم قحط کو ٹریگر کر دے کہ جس کے بعد پھر دجال کا خروج ہونا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یاجوج اور ماجوج بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی نکلنے کے بعد تبریہ کا پانی پی کر اسے خشک کرنا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کر دیکھیں گے۔ الغرض تبریہ کی جھیل دجال کے لیے ایک مارکر کی حیثیت رکھتی ہے کہ فلاں واقعہ ہو چکا ہے یا پھر نہیں، اور اس کے نکلنے کا وقت آ چکا ہے یا پھر نہیں۔ دجال کا تیسرا سوال زغر کے چشموں کے متعلق تھا، اور ان کے بارے میں تو اس نے صاف الفاظ میں پوچھا تھا کہ کیا وہاں کے باشندے ابھی بھی اس سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، دجال کلیئرلی اپنے خروج کا اندازہ لگا رہا ہے، اور زغر کے چشموں کا اس لیے پوچھ رہا ہے کیونکہ زغر کے چشمے ایک ایسی واٹر باڈی کے ساتھ ہیں کہ جو زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہے، بحیرہ مرتار، کہ جس میں اس قدر زیادہ نمک ہے کہ وہاں پر کوئی بھی چیز ڈوبتی تک نہیں، نہ وہاں کوئی مچھلی پائی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی اور آبی حیات، اسی لیے تو اسے بحیرہ مردار یا پھر دی ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ ایسے میں ڈیڈ سی کے قریب میٹھے پانی کے چشموں کا ہونا ایسے ہے کہ جیسے ویرانیوں کے درمیان زندگی کی کوئی آخری امید ہو۔ گویا وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا لوگوں کی آخری امید بھی ختم ہو گئی؟ بیسان، تبریہ اور زغر، پانی، رزق اور آباد سرزمین۔ سچ کہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے دجال شام کی نبض کے متعلق سوالات کر کے یہ پوچھ رہا ہے کہ دنیا سے برکتیں سمٹ چکی یا نہیں، اس کے نکلنے کا مرحلہ قریب آ گیا یا پھر نہیں۔ اور پھر ان سوالوں کے علاوہ ڈائریکٹلی اس نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی سوالات کیے تھے، کہ جو خود ہی اپنے آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ آخری نبی آ گئے یا نہیں۔ لہٰذا ہم چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے پر، کہ اگر وہ جزیرہ اس دنیا میں تھا تو پھر آج ہمیں اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود دوبارہ کیوں نہیں مل سکا؟ یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا تو بڑا ہی سمپل جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے باقی مخلوقات سے پردے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت سیدھا اور اسٹریٹ فارورڈ سا جواب ہے کہ جس میں کوئی پیچیدگی نہیں، لیکن کچھ جوابات انفیکٹ انسان کی عقل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ مثلا جسے ہم جزیرہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ قید کی ایک کیفیت ہو، ایک مخصوص جگہ، ایک عالم کہ جو کسی اور ہی ڈیمینشن کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، اور صرف خاص موقعوں یا خاص لمحوں ہی میں انسانی آنکھوں کے سامنے خود کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اگر آپ حدیث کے الفاظ دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ فرفعت لہم جزیرۃ، یعنی کہ ان کے لیے ایک جزیرہ بلند کیا گیا۔ اس کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ وہ جزیرہ عام طور پر انسانی نگاہوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے، مے بی ایون کے پانی کے اندر ہوتا ہے، اسی لیے تو اسے بلند کیا گیا تھا۔ اور اوکیانوس میں ایسے جزیروں کا ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اوکیانوس میں 1000 سے زیادہ جزیرے ہیں کہ جن میں سے کئی جزیرے اوپر آتے اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، کہ جنہیں صدیوں سے ملاح فینٹم آئیلینڈز کہتے چلے آ رہے ہیں۔ میڈیول دور میں کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ ملاحوں نے کوئی جزیرہ دیکھ کر اسے رپورٹ کیا، اپنے نقشے کے اندر اسے ٹریس کیا، لیکن جب کچھ ہی وقت کے بعد دوبارہ لوگ وہاں واپس گئے تو پانیوں کے علاوہ وہاں اور کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ 15ویں صدی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ 2 بھائیوں نے اٹلانٹک اوشن میں 60 سے زیادہ جزیرے میپ کیے تھے، لیکن جب بعد میں ملاح وہاں گئے تو برفیلے اور پراسرار پانیوں کے علاوہ وہاں اور کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ اور پھر بحر اوکیانوس کو آپ دیکھیں کہ وہ تو رازوں سے بھرا پورا ایک سمندر ہے۔ اس کی تہہ میں 16,000 کلومیٹر لمبی پہاڑوں کی ایک زنجیر ہے، کہ جس میں 2-2 کلومیٹر اونچے پہاڑ ہیں، کہ جن میں گہری سیاہ گھاٹیاں ہیں، کہ جن میں پورے کے پورے جہاز گم جائیں اور ان کا نشان تک نہ ملے۔ اوکیانوس میں سمندروں کے اندر سمندر ہیں، مثلا سارگاسو سی، کہ جو اوکیانوس کے اندر ہی ایک سمندر کا نام ہے، پانی کا ایک ذخیرہ کہ جسے چاروں طرف سے پانی ہی کے ایک تیز بہاؤ نے
باقی اوقیانوس سے علیحدہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ سمندر کے اندر ایک الگ تھلگ دنیا۔ اسی بحر میں پانی کی بڑی بڑی دیواریں چلتی ہیں کہ جنہیں دروگ ویوز کہتے ہیں۔ اسی بحر میں پچھلے سینکڑوں سال سے پوری ایک گمشدہ تہذیب کی داستانیں گردش کر رہی ہیں کہ جسے افلاطون نے اٹلانٹس کا نام دیا تھا۔ اسی بحر میں ایسی ایسی جگہیں ہیں کہ جنہیں دی شپ گریو یارڈز کہتے ہیں، یعنی جہازوں کے قبرستان، کہ جہاں تاریخ میں اگر ہزاروں نہیں تو کم سے کم سینکڑوں جہاز ضرور ڈوبے ہیں۔ پھر یہاں ایسے ایسے علاقے ہیں کہ جو ہر وقت ایک پرپیچول دھند کے اندر ڈوبے رہتے ہیں، اور اگر دھند نہ ہو تو پھر رورنگ 40s اور فیوریس 50s جیسے علاقوں کے متعلق تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں ہر وقت قاتل طوفان چلتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے علاقے میں دجال کا جزیرہ اگر ہے بھی تو ابھی تک اسے نہ ڈھونڈے جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ رہی بات سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ سیٹلائٹ سے سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ سیٹلائٹس تصاویر ضرور لیتے ہیں لیکن ہر وقت ہر جگہ ہائی ریزولوشن کے ساتھ نہیں ہوتی۔ پھر بہت سارا ڈیٹا ملٹری کنٹرول میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہر انسان کے ایکسپلور کرنے کے لیے اوپن بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہو بھی سکتا ہے کہ کبھی کچھ دکھائی بھی دے گیا ہو، لیکن وہ انفارمیشن ابھی تک پبلک کے لیے ڈسکلوز نہیں کی گئی۔ پھر فینٹم آئیلینڈز کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے ایسے جزیرے نکلتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، بنتے اور ڈوبتے ہیں کہ جو کبھی دکھائی دیتے ہیں اور کبھی غائب ہو جاتے ہیں۔ ہماری دنیا کے سمندر اپنے آپ میں الگ ہی ایک دنیا ہے کہ جن کا آج تک ہم نے 5% بھی ایکسپلور نہیں کیا ہے۔ کون جانے کہ ان کے اندر کیا کیا راز چھپے ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہنچ کر ہماری آج کی ایک قسط مکمل ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس قسط کو میں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ تیار کیا، اور اگر ہاں تو پھر 2 کام ضرور کیجئے گا کہ ایک تو اس ویڈیو کے نیچے موجود لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ یہ خوبصورت معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ سیریز کو اسی طرح آسانی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔